لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج مبارک کی خصوصی نشریات کے حوالے سے یہ اہم پروگرامز کا ایک سلسلہ جو اسلام چینل اردو پہ جاری و ساری ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھے، خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ میں سے وہ تمام احباب جو اس بار حج کا ارادہ کیے ہوئے تھے مگر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ میں سے وہ تمام احباب جو قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی قربانیوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ حرمین طیبین کی رونقوں کو جلد سے جلد بحال فرمائے، پوری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانان عالم اپنی محبت کے ساتھ، اپنی عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی زیارت بھی کر سکیں اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن ہیں، خاص طور پہ ایام ذی الحجہ جو سال کے افضل ترین دن ہیں، اور ان دنوں میں سے بھی اب یہ جو دن ہیں ان میں حج کا آغاز ہو چکا۔ یہ 8 ذی الحجہ سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق یوم الترویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور پھر اگلے جو مناسک حج ہیں ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو ہر سال پوری دنیا سے مسلمانان عالم اس وقت وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے، اور اس بار وہ اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن خیر اس کی برکات اور رب تعالیٰ کی رحمتیں یقیناً وہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہیں۔ اور ہمیں یہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے دل کے اندر یہ دعا بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یہ جو افضل ترین سال کے دن ہیں، ان افضل ترین دنوں کی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 1 حج اور 4 عمرے ادا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا سال وہ اپنی جنگوں کے اندر گزرا، مختلف معاملات تھے، مسیلمہ کذاب اور دیگر مختلف فتنے تھے، اس کے اندر گزرا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے سال حج کا قافلہ آپ لے کے گئے۔ اسی طرح سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت کے اندر ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے رہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ پہ آپ حاضر ہوتے رہے، اور 20 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کے اندر کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہوں وہ اس حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم نہ رہیں، ضرور حاضر ہوں اور حج کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ کے لیے حاضر نہ ہو تو اللہ رب العزت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے، یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق گویا کہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ حج کی عبادت انتہائی اہم عبادت ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس سے بسا اوقات غفلت برت رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ اس وقت حج کے یہ بابرکت دن گزر رہے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے نوجوان بھی، فیملیز بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں کہ فضائل و برکات پہ بھی تو ہم بات کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ یہ جو حج کے حوالے سے
ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہم بسا اوقات مختلف طرح کے ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہ ابھی ہمارے حج کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو پھر حج کریں گے۔ جبکہ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو عبادات فرض کی ہیں ان عبادات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو جسمانی عبادات ہیں، جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ایک جسمانی عبادت ہے، اور آپ دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں، آپ نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں، یہ وہ جسمانی عبادات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مالی عبادات ہیں، جیسے آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ قربانی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کی مالی عبادات ہیں۔ اور پھر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، اس کے اندر جسم کی مشقت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مال بھی صرف ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی اہمیت وہ اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر عبادات کے لیے تو آپ نے کہیں پر بھی آپ موجود ہیں آپ ادا کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں، آپ سفر کے اندر کہیں جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی کھڑی کی، آپ نے مصلی بچھایا، آپ نے نماز ادا کر لی، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں اپنی قربانی ادا کر لیتے ہیں۔ مگر حج کے لیے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حاضر ہو کر، بیت اللہ شریف کے اندر حاضر ہو کر انسان اپنے مناسک حج کو پورا کرے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے جو منافع ہیں، اس کے جو فوائد ہیں ان کو مشاہدہ کر سکے۔ تو اس کے اندر کوتاہی کرنا اور اس کے لیے مختلف ایکسکیوزز اور مختلف ہمیں عذر شیاطین ہمارے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں، مختلف وساوس، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، بسا اوقات بڑے اچھے شریف لوگ، اچھے عبادت گزار اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ان کی زندگیاں صرف ہو رہی ہوتی ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب حج کے حوالے سے بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں ہوا۔ آپ پوری دنیا گھوم لیتے ہیں، آپ مختلف ممالک کے اندر ہالیڈیز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کسی قسم کی مالی حوالے سے کوئی مشکلات میں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود حج کا ابھی وقت نہیں آیا۔ جی کب وقت آئے گا؟ اور ایک تو یہ ہے کہ خود کچھ نوجوان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آتا، دوسری طرف اگر کوئی نوجوان حج کا ارادہ کر لیتا ہے، حج پہ جانے کی تیاری کر لیتا ہے، تو سم ٹائم اس کے اپنے کچھ ریلیٹیو، کچھ دوست احباب، جاننے والوں میں سے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ابھی تو آپ کا وقت نہیں ہوا، یہ کس کا ارادہ کر لیا ہے؟ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، اتنے بزرگ ہو گئے ہو کہ ابھی حج کرنے چلے ہو۔ تو حج کا عمر کے ساتھ کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ جب آپ نے فلاں عمر کے حصے تک پہنچنا تو تبھی حج کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی کس نے دے رکھی ہے کہ ہم نے عمر کے اس حصے تک پہنچنا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، جہاں پہ ہمارے والد صاحب نے اگر کبھی حج کیا تھا یا والدہ صاحبہ کو حج نصیب ہوا تھا، تو ہم نے بھی اسی عمر کے حصے کے اندر پہنچنا ہے، تو پھر ہم جائیں گے حج یا عمرے کے لیے۔ حج ایک فرض عبادت ہے، جب آپ پہ فرض ہو گیا، اب ہر سال جو گزر رہا ہے آپ کے اوپر یہ فرض اسی طرح سے لاگو رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس کے بغیر ہی اپنے اس فریضے کو پورا کیے بغیر کسی عذر کے اس نے اس کو پورا نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو یہ اس کے اوپر ایک گناہ رہے گا۔ اس لیے انسان کو اپنا جو فریضہ حج ہے جب اس کے اوپر فرض ہو جائے تو اپنے حج کو وہ ادا کرے اور اسے جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعد کے حالات کا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج اور عمرہ ہے اس کی فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے رہو، مطابقت اختیار کرو، جاتے رہو، سال بسال اگر توفیق ملتی ہے تو سالوں سال جاؤ۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم وہ انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، یہ ہر سال اگر آپ ادھر جاتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ کہ جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت بہرحال ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو دیگر بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو وہاں پہ بار بار حاضر ہونا ہے، اس کے بارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مطابقت کرتے رہو، بار بار عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہو، حج کا موقع ملے تو وہ بھی ادا کرتے رہو۔ کیونکہ اس سے اللہ رب العزت انسان کے فقر و فاقہ کو دور فرماتا ہے اور اس کے نفاق کو دور کرتا ہے، ایمان کی ایک طرح سے تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر انسان حاضر ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو بارگاہ الہی کی برکات اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کا تعلق باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، دوسری طرف کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہم نے تو حج کرنا چاہتے ہیں مگر ابھی گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، ابھی میں حج پہ نہیں جا سکتا، تو ابھی حج پہ جانے کا زیادہ مناسب وقت ہے۔
کہ انسان ابھی جائے، اس کے دل کو اللہ رب العزت بہتر کر دے، ہو سکتا ہے اس کا دل کی حالت بہتر ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ و تائب ہو کر اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنا لے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا لے۔ تو جس کی زندگی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، جس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی قربت اسے حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کی کیا بات ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ بھی ہو تو انسان اپنا جو فریضہ ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ دیکھیں نا، نماز کے لیے بھی تو یہی ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکا کرتی ہے۔ تو انسان اب کیا اپنی نماز پڑھنا چھوڑ دے اگر اس سے کچھ خطائیں سرزد ہو جائیں؟ وہ کہے گا جی نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھ سے تو یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے تو یہ خطائیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، بلکہ انسان اس کو ادا کرتا رہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا رہے، اپنے لیے اللہ رب العزت سے نیکی کی دعا مانگتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال صالحہ کے اندر توفیق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور انسان بری صحبت سے، بری محافل سے بچتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اتنا نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ جو لمحات اس کے بارگاہ الہی کے سامنے حاضر ہو گیا، وہ جو سجدے کے اندر گزرے، جو قیام کے اندر گزرے، جو رکوع کے اندر گزرے، وہ لمحات تو خیر و برکت کے ہوئے نا، ان لمحات کے اندر تو وہ گناہوں سے بچا رہا نا۔ تو اسی طرح سے انسان کو حج کے معاملے کے اندر بھی یہ جو مختلف عذر ہیں اور یہ جو مختلف وساوس ہیں، ان پہ چلنے کے بجائے رب تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے جب بھی صاحب استطاعت ہو ارادہ کرے۔ بلکہ نوجوانوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ والدین منتیں کر رہے ہوتے ہیں، والدین توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، حج کے لیے چلو، عمرے کے لیے چلو، لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم تیار نہیں ہیں، ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ والدہ کی حیات کے اندر، والد صاحب کی زندگی کے اندر آپ انہیں ساتھ لے کے جائیں، اور جب ساتھ لے کے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں، آپ کا حج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ والدین کی خدمت میں ہو رہی ہے، تو نور علی نور کا معاملہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس معاملے کے اندر کوتاہی نہ کرے کہ جو مختلف عذر، ایکسکیوزز مختلف جو انسان کے ذہن کے اندر چلتے رہتے ہیں کہ عمر کا پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی یقین نہیں ہے کہ انسان نے کب تک جینا ہے، کب تک اس کے پاس مہلت میسر ہے، تو جو مہلت ہے، جو وقت ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ دوسری چیز، انسان کو یہ بھی کوئی آگاہی نہیں ہے، ابھی ہمارے سامنے یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ وہ کہاں جا گرے۔ تو حالات کے بدلتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی، آج اگر مالی طور پہ استطاعت ہے تو اس سے انسان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اگر استطاعت بھی ہو، انسان کے پاس وسائل بھی ہوں، تو وہ خود بھی بلکہ اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کے جائے، تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات اللہ رب العزت اسے عطا بھی فرمائے گا، اور اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا اجر، وہ تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر تو پھر بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہوگی حج کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے ترغیب کے حوالے سے۔ اب کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی کہ ابھی بہت سارے احباب یقیناً حج پہ اس سال ان کا ارادہ ہوگا جانے کا، لیکن وہ نہیں جا سکے، اور اسی طرح سے کئی دیگر بھی جو شوق دل کے اندر رکھتے ہیں مگر ابھی استطاعت نہیں ہے، تو اور وہ کیا ایسے اعمال ہیں کہ جو انسان کرے تو اللہ رب العزت اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا فرما دے۔ دیکھیں آپ سال کے اس وقت ان افضل ترین دنوں کے اندر موجود ہیں، ان دنوں کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ وہ اعمال کرے۔ ایک تو حج کی جن کو سعادت ملی ہے الحمدللہ وہاں پہ موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے حجوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، مگر جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو مزید قربت الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ وہ کون سے؟ مثال کے طور پر ایک ان میں سے وہ والدین کی خدمت ہے۔ ہم اس معاملے کے اندر بسا اوقات کوتاہی کر جاتے ہیں ناظرین کرام۔ میں نے دیکھا ہے بسا اوقات بہت ہی اچھے نمازی نوجوان حضرات اور جو انسانیت کی خدمت کے اندر بھی بڑے پیش ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بسا اوقات وہ اپنے والدین کے حقوق کے اندر کوتاہی برت رہے ہوتے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، جبکہ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں اور اب اس کی والدہ کا دل دکھا ہوا ہے، والد کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، تو لم يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت پھر ایسے بندے کے نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو انسان اپنے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اور دیگر انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے والد، اپنی والدہ، ان کی خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا
تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا میری والدہ زندہ ہیں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت تمہیں اجر الحاج والغازی فی سبیل اللہ، کہ اس کے اندر اس والدہ کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت تمہیں الحاج والمعتمر اور والمجاہد فی سبیل اللہ، ایک حاجی کا بھی، عمرہ کرنے والے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جہاد کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت تمہیں والدہ کی خدمت کے اندر عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر اس کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے والدہ کی خدمت کرنے پر، والد کی خدمت کرنے پر، ان کو راضی رکھنے پر یہ ثواب ہے، تو ان کی دل آزاری کرنے پر کس قدر گناہ ہے، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہما شما کی تو بات ہی چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا وہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑا بھرپور اس کے اندر سبق موجود ہے، کہ وہ ان کا وقت آخر ہے اور صحابہ کرام انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھیں، مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی کا وقت آخر ہے، ہم کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں مگر ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے اور آ کے پوچھا کہ ان کی والدہ، دیکھیں وہ ماشاءاللہ نماز ہیں ان کی بڑی بھرپور، عبادات کے اندر، حقوق اللہ کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، مگر جو سوال پوچھا وہ والدہ کے حوالے سے پوچھا کہ کیا ان کی والدہ ان سے راضی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ والدہ راضی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے والدہ سے کہو کہ وہ اسے معاف کر دیں، اور والدہ وہ اس قدر ناراض تھیں، اس قدر ان کا دل دکھا ہوا تھا، کہا میں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو فرمایا آگ جلا کے اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ جب آگ جلا رہے تھے صحابہ کرام آگ جلانے لگے، والدہ کو پتہ چلا تو کہا کہ میرے بیٹے کو آگ کے اندر پھینک دو گے؟ کہا کہ اگر یہاں نہیں تو اس نے آگے جلنا ہے۔ تو کہا کہ میں نہ اسے یہاں پہ جلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، نہ آگے جلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ انہوں نے معاف کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس قدر جو والدین کے حقوق ہیں ان کی اس قدر اہمیت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ناظرین کرام جو اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جو آپ حج پہ تو نہیں گئے ہوئے، آپ اس وقت حرمین طیبین کے اندر موجود نہیں ہیں، مگر یہاں پہ رہتے ہوئے ایک عظیم نیکی جس کی طرف ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سے ہماری توجہ نہیں ہوتی اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگرچہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اگر دل کو بڑا کر کے یہ عمل کیا جائے تو اس کے اوپر اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور جو اپنے ذوی القربہ ہیں، جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، ان کے حقوق کو پورا کرنا۔ اب بسا اوقات بہن بھائی سے ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اور انسان ہے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہوتی ہے، مگر ہمیں دوسرے کی غلطی صرف نظر آتی ہے، اپنی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ جی ہم کیا وظائف کریں، کیا مختلف طرح کی تسبیحات پڑھیں، وہ تمام اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہیں، اس کی اپنی اہمیت بھی ہے، اپنا ثواب بھی ہے، مگر ایک بہت ہی بڑا عمل اور ایک بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والا ایک عمل، وہ یہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو جوڑنا ہے، جو ناراضگیاں ہیں ان کو مٹانا ہے، دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ مجھے بڑا اس حوالے سے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے جب والدین خاص طور پہ اپنی اولاد کے حوالے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہن بھائی آپس کے اندر بولنے چالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپس میں راضی نہیں ہوتے، اور بڑی کوشش بھی کی جائے، کہا بھی جائے، تیار نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ بن جاتا ہے کہ اپنے جو حقوق العباد ہیں یا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کے ان کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور بس ہر وقت ان کے ساتھ ان کے معاملات کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جائے تو تبھی آپ حقوق پورا کر رہے ہیں۔ نہیں، بسا اوقات مزاج نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے مزاج نہیں ملتا، بہن سے مزاج نہیں ملتا، یا اسی طرح کوئی اور اپنے قریبی ہیں، مزاج نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نفرت پیدا کر دیں، آپ نفرت کی دیوار ایک دوسرے کے درمیان قائم کر لیں، بلکہ ایک شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ
سلام دعا کی حد تک، والدین جس سے مطمئن ہو جائیں کہ چلیں ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ناراضگی ناچاکی دشمنی کی حد تک نہیں بنی ہوئی. ایسا نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا، آج کے بعد ہمارا آپ کا مرنا جینا ختم ہو گیا. یہ ہمارے یہاں لفظ اتنی آسانی سے بول دیا جاتا ہے. اور وہ ماں بیچاری، وہ باپ، وہ اس ساری عمر اس امید پہ رہتے ہیں کہ یہ میرے بچے آپس میں مل کے بیٹھیں، میرے پاس مل کے بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں. عیدیں آتی ہیں، مختلف تہوار آتے ہیں، وہ اس امید پہ رہتے ہیں کہ یہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اور پھر جب وہی بابا جی، وہی ماں جی، ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو سارے آ کے آپس میں گلے لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے جنازے پہ ایک دوسرے کو افسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، دکھ درد ہوتے ہیں، سارے آپس میں اب مل بھی رہے ہوتے ہیں. اب ملے تو کیا ملے، وہ جن کی اس جنازے کے اوپر آپ گلے سے لگ کے ایک دوسرے کے اب دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اچھی بات ہے. چلیں کم سے کم کہیں تو اس قدر سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ جنازوں پہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، والعیاذ باللہ. یہ تو دلوں کی بہت ہی زبردست سختی ہے، انسان اپنی قبر کو بھول جاتا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر اب وہ والدہ، وہ والد جو ساری زندگی اس امید پہ تھے کہ یہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے تو میں انہیں دیکھوں گا، تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ملے انسان تو پھر وہ ملنا وہ والا تو نہ رہا. اگر آپ اپنے والدین کی زندگی کے اندر تھوڑا سا دلوں کو بڑا کر کے، اور بسا اوقات ہمارے بڑے معمولی سے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے مرنے جینے ختم کیے ہوتے ہیں، جنازے ایک دوسرے کے اس پہ آنے جانے کے لیے قسمیں کھا رکھی ہوتی ہیں، اس قدر انسان کو سنگدل نہیں ہونا چاہیے. یہ موت کا ایک جھٹکا ہے، یہ ساری جوانی، یہ ساری توانائی، یہ سارا مال و دولت، ایک جھٹکا انسان کو. اللہ اکبر، تھوڑا سا انسان سوچے نا تو اس کی آنکھیں کھل کے رہ جائیں اور وہ اس طرح کے کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو، وہ اس قدر سنگ دل نہ ہو جائے کہ اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا کوئی عزیز وہ معافی بھی مانگ رہا ہے اور پھر بھی انسان کہے نہیں میں نے تو معاف نہیں کرنا، اب تو مرنے جینے تک کوئی صورت نہیں ہے. کوئی معافی مانگ رہا ہے اسے معاف کر دیں، یا کوئی نہیں مانگ رہا، آپ بڑے ہیں، آپ بڑا دل کر کے معافی مانگ لیں اور کہیں کہ پرانی جو ہو چکی انہیں بھول جاؤ، آؤ مل کے والدہ کی خدمت کر لیتے ہیں، والد کے پاس چند لمحات بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دکھ سکھ کر لیتے ہیں. یہی وہ زندگی ہے. اور کیا زندگی کے سے انسان کیا لے کے جاتا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جس کے اندر وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر ہوتے ہیں نا، جب بالکل موت کے قریب ہوتے ہیں، تو انہیں اس وقت مال و دولت کا احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر انہیں اس چیز کی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا حسرت جو رہ جاتی ہے، وہ اس چیز کی حسرت. یہ اوورآل ایک بات ہے پوری انسانیت کے حوالے سے، مختلف جو ریسرچ موجود ہیں اس کے حوالے سے میں بات کروں. اس وقت انہیں مال و دولت کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، اپنی جاب، نام و نمود اس کے حوالے سے نہیں ہوتی. وہ ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ کچھ زیادہ وقت بتا لیا ہوتا، کچھ زیادہ اچھے لمحات گزار لیے ہوتے، کچھ چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بہتر ہوتا کہ اس سے اجتناب کر لیا جاتا. اور یہ خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے ہوتا ہے. تو وہ حسرت ایک وہ ہے کہ انسان اس لمحے جا کے اس حسرت کو پالے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر حسرت یہ رہ جاتی ہے جب وہ بھائی چلا جاتا ہے دنیا سے، بہن چلی جاتی ہے، پھر انسان کو خود اپنا احساس ہونا لگ پڑتا ہے اب میرا بھی تو وقت قریب ہے. پھر وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں لیکن پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ جو بڑے دن آتے ہیں، بڑے مواقع ہمیں ملتے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. انسان کہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے، اپنے آپ کو بھی آپ کہہ دیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، میں ٹھیک ہی تھا، لیکن چلیں اللہ کی رضا کی خاطر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے آپ نے ارشاد فرمایا، جبکہ وما ینطق عن الہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرما دیں، جو بھی آپ کی زبان اتھر سے نکل جائے، وہ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی. لیکن آپ نے پھر قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر حق پہ ہوتے ہوئے خود پیچھے ہٹ جائے، حق پہ ہوتے ہوئے اگلے سے معافی مانگ لے، حق پہ ہوتے ہوئے اپنے ضد سے پیچھے ہٹ جائے. اور ہوتا کیا اصل میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ناک کٹ جائے گی. تو فرمایا ناک اس کی کٹے گی نہیں، وہ ذلت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ میرا رب اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دے گا. وقتی طور پہ اگرچہ تھوڑی سی انسان کو تحقیر محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی میں اس سے جا کے معافی مانگوں، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، اس سے جا کے معافی مانگوں، مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے، اور اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی، اسی کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، اس نے 4 بندوں کے سامنے میری بےزتی کر دی تھی، اب اس سے جا کے معافی مانگوں یا اس سے بات چیت دوبارہ کر دوں، اس سے دوبارہ معاملات کر لوں. تحقیر محسوس ہوتی ہے انسان کو، آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بھی تو بہت بڑا ہے.
رب تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور آخرت کے اندر کے جو اجر ہے اور آخرت کے اندر کی جو برکات ہیں وہ تو پھر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان خاص طور پر ایسے جو عظیم مواقع آتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ کرے، اللہ رب العزت یقیناً ان دنوں کی برکات بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز وہ پھر میں حقوق اللہ کے حوالے سے ساتھ اس کا بھی ذکر کر لیتا ہوں کہ نمازیں بسا اوقات ہماری رہ گئی ہوتی ہیں، تو ان دنوں کے اندر جہاں پہ آپ نوافل کی تسبیحات کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی جو قضا نمازیں ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مزید اگر یہ تو جسمانی عبادت ہوگی، مالی عبادت کے حوالے سے بسا اوقات ہم سے کئی برسوں کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں ادا کی ہوئی ہوتی، کئی واجب صدقات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہم نے وہ نہیں ادا کیے ہوئے ہوتے، تو انسان ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ان دنوں کے اندر پھر جو عمل کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے جو اجر و ثواب کے اندر بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا، اس کی کثرت بھی ہوگی اور ان دنوں کا یہ اچھا اور ایک بہترین مصرف بھی ہو جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ بنیادی چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حج کا ارادہ کریں، اگر ابھی تک نہیں اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عطا فرمایا لیکن آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، موقع یہی موقع ہوتا ہے کہ وسائل موجود ہیں اور زاد راہ موجود ہے، آپ ارادہ کریں کہ الہ العالمین تو مجھے اگلے سال تک زندگی نصیب فرما، میں تیرے گھر کی حاضری کی ضرور کوشش کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ جو حج پہ نہیں بھی جا رہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سال بھی جو پہلے جا چکے ہیں وہ بھی، اور اس سال جیسے کوئی بھی نہیں ہے تو حج کے دنوں کے اندر یہاں برطانیہ کے اندر جتنے بھی اور یورپ کے اندر جو بھی احباب سن رہے ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ جہاں کہیں سے بھی، تو بات دوسری جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب حج کے دنوں کے اندر یہ جو اشرف ترین اور افضل ترین دن ہیں، ان دنوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں کہ اس کے اندر اجر و ثواب بھی ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے جو نمازیں ہیں چھوٹی ہوئی ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واجب صدقات ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی رہتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھے، خیر و عافیت اور برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اس پروگرام کا پہلا حصہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ مختصر سے وقفے کے بعد چند مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ یہ حج بیت اللہ کے خوبصورت دن گزر رہے ہیں، ایام ذی الحج کے بابرکت ترین دن گزر رہے ہیں، ہم ان دنوں کی مناسبت سے کچھ فضائل و مسائل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو حج کے لیے آپ کی حاضری ہوئی اور کچھ اس سفر مقدس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ وہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ جاری و ساری رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی سے شامل کرتے رہیں گے۔ یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر ہمارے پاس مفتی محمد اسماعیل صاحب موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، حج ایک عظیم عبادت ہوتی ہے اور یقیناً اس کے اندر انسان کو جو اللہ رب العزت ایک موقع نصیب فرماتا ہے وہ اس کے لیے ایک یادگار پوری زندگی کا ایک لیسن بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہونی بھی چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کو یقیناً خود بھی حرمین طیبین میں غالباً ہماری وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی تھی پہلی مرتبہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ جب یہ اسلام چینل ریکارڈنگ کر رہے تھے حج کی تو اس وقت ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس وہاں سے جو لائیو ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی ہم نے حصہ لیا تھا۔ صحیح ہے۔ حرمین طیبین کی حاضری چند مرتبہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام ناظرین کو یہ سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو حج جس طرح آپ نے وضاحت فرمائی خوبصورتی کے ساتھ، اس کے کئی پہلو ہیں اس کو دیکھنے کے، اور ایک پہلو اس پر نظر کرنے کا یہ بھی ہے کہ یہ محبتوں کا سفر ہے۔ صحیح ہے۔ فرض تو ہو جاتا ہے جس بندے کے پاس وسائل ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے پاس استطاعت، اس کے پاس فرض تو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ فرض تو یہ بے شک ہے، لیکن دیگر فرائض کی طرح یہ محبتوں کا سفر ہے۔ جب اس کے ٹریک پہ جب چلیں اور اس کی ہسٹری پہ جب جائیں تو قدم قدم پہ محبتوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ صحیح ہے۔
اور ہر پہلو سے جب دیکھا جائے اس کو تو ایک عجیب چاشنی ہے اس میں، اور وہی محبتوں کو بندہ وہاں انجوائے کرتا ہے، ان یادوں کو سمیٹے ہوئے پھر وہ آپ کی واپس پہلی لوٹتا ہے۔ مرتبہ حاضری کب ہوئی تھی؟ میری عمرے کے لیے حاضری تھی 1990 میں، دسمبر 1990 عمرے کے لیے۔ اچھا صحیح ہے، اس کے بعد جو پہلی مرتبہ جو حج کی سعادت حاصل ہوئی وہ 1995 میں تھی۔ صحیح ہے، صحیح تو اس مرتبہ بھی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جس طرح کہ ساری دنیا میں صحیح ہے، اس وائرس کی وجہ سے ملینز آف لوگوں کا جانا ممکن نہ ہوا، صحیح تو ہے، جب اللہ تعالیٰ ممکن فرمائے گا تو صحیح۔ پروگرام تو اس مرتبہ بھی خواہش تھی کہ حاضری ہو۔ صحیح ہے۔ اور اب اچھا یہ بھی وہاں کی ایک خاص برکت ہے اور ایک افادیت بھی ہے اور انفرادیت بھی ہے کہ کائنات کے اندر بہت سارے مختلف بڑی بڑی خوبصورت مقامات ہیں، اور انسان وہاں پہ جاتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے جی بہت ہو گیا، اب کہیں اور جو جانا ہے۔ لیکن حرم شریف کے اندر آپ کی اگرچہ عمر ہی وہاں پہ کیوں نہ گزری ہو، اور پھر بھی اس کی ایک اپنی لذت، تب بھی جی نہیں برتا۔ اس کی بات آپ کی صحیح ہے کہ دیگر جو ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں، خواہ کتنا بھی سینک ایریا کیوں نہ ہو، کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ، بندہ کہتا ہے اب یہ دیکھ لیا ہے نا، اب دنیا کا اور ایسا دیکھنا چاہیے۔ لیکن حج و عمرے کا سفر ایسا ہے کہ جب بندہ وہاں سے واپس آتا ہے نا تو اس کا جسم تو واپس آتا ہے، دل وہیں رہ جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وین نیکسٹ، صحیح ہے، کب یہ مجھے دوبارہ چانس ملے گا کہ میں پھر یہاں حاضری دوں گا۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس میں پہنچ کے جب وہاں اور باقی جو دنیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو محترم ترین مقام ہے، صحیح ہے، تو باقی دنیا میں جب دکھوں کے مارے بندے وہاں داخل ہوتے ہیں نا، صحیح ہے، تو ان کو ایک سائے آف ریلیف مل جاتی ہے، ان کو وہ آرام آ جاتا ہے جس کی طلب میں وہ ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ پھر اپنے خالق حقیقی سے، ہر جگہ رب موجود ہے اور اس سے ہم اپنی مناجات عرض کر سکتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ان مقامات کی جو سینکٹیٹی ہے، جو ان کی حرمت ہے، اس کی وجہ سے جب وہاں بندہ جا کے کوئی دعا کرتا ہے نا، صحیح ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، صحیح ہے، اور ایک یقین جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میرا رب سنتا تو ہر جگہ سے تھا، صحیح ہے، لیکن یہاں سے جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تو وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، تو یہ یقین بندے کو وہاں جا کے حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو فقیرانہ حالت بندہ بناتا ہے نا، صحیح ہے، اس میں اس کو جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کا کوئی خوبصورت ترین پوشاک پہننے سے بھی نہیں آتا، صحیح ہے، کہ جب وہ دو چادریں پہن کے نا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کو جو وہ لذت ملتی ہے وہ اس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ لیشہدوا منافع لہم، یعنی آپ جتنا بھی بیان کرنا چاہیں، جتنا بھی اس کو تصور کرنا چاہیں، وہ جو فیلنگز وہاں پہ ہوتی ہیں ان کو نہ تو آپ اس طرح سے بیان کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے ہٹ کے آپ کہیں اور اسے محسوس کر پاتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ایک میں اگزامپل عرض کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو شاید زندگی میں کبھی بھی چانس نہ ملا ہو کہ وہ اوپن سکائی کے نیچے لیٹے ہوں۔ صحیح ہے، کوئی ہمارا کلچر بعض لوگوں کا ایسا ہے، دیہات کے لوگوں کو ممکن ہے ان کو چانس ہر سیزن میں جو صحیح ہے، جہاں ہاٹ کلائمیٹ ہے وہاں لوگ اوپن سکائی کے نیچے سوتے ہیں، لیکن جو شہری لائف ہے اس میں شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کبھی ایسا کوئی چانس نہ آیا ہو، صحیح ہے، مختلف ریزنز ہوتی ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ سارے بندے جب مزدلفہ کی رات اس مٹی پہ سوتے ہیں صحیح ہے، اور وہ بالکل تھوڑی سی جگہ کہیں مل جائے تو کہتے ہیں بس آئی گوٹ مائی پلیس، صحیح بات ہے، تو اس وہاں بادشاہ بھی، صحیح اور ہے، جن کو ریشم و کمخاب کے بستر موجود ہیں، میسر ہیں، وہ بھی، صحیح ہے، اور جو ویسے بھی ساری زندگی فرش پہ سوتے ہیں وہ بھی، صحیح ہے، دو ہی چادروں میں ہیں صحیح اور اس فرش پہ سوئے ہوئے ہیں، اوپر صرف آسمان ہے، صحیح ہے، کوئی چھت نہیں ہے، صحیح کوئی فین نہیں ہے، کوئی دروازہ بند کرنے کو نہیں ہے، نتھنگ ٹو لاک، صحیح ہے، اور وہ رات جو ہوتی ہے نا وہ بندے کی زندگی میں اٹس ون آف دا یونیک نائٹ، بالکل ایسا ہی، اور وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ وہاں لیٹے گا تو اس کو فیلنگ ہوگی، وہ بیان کرنے سے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، تو یہ محبتوں کا سفر ہے، اس ذات کی محبت میں صحیح ہے، جتنا رب بندے سے محبت فرماتا نا اتنا تو بندہ ان ریٹرن اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ ذات عالی ہے، صحیح ہے، اس کی محبت بھی عالی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدہ ہاجرہ اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جن واقعات کو آپ نے پڑھا ہوتا ہے، پھر آپ وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تو آپ اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ، اور جو اس وقت آپ کو سینس آف ہیپینس آپ کو حاصل ہوتا ہے یا جو آپ کو اطمینان ملتا ہے، ایک ایگزامپل اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ صفا مروہ کے درمیان، میلین اخدرین کے درمیان جب بندہ دوڑتا ہے نا تو وہ کسی کی یاد میں دوڑ رہا ہوتا ہے، چلتا ہے اس سے پیچھے بھی چل رہا ہے، اس کے آگے بھی چلتا جا رہا ہے، لیکن سلو سپیڈ چلتا ہے، جب وہ گرین لائٹس کے درمیان آتا ہے یکدم اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ بہت پرانی میموریز ہیں
محبتوں کا سفر ہے. یہاں اللہ کی ایک بندی نے, نبی کی اہلیہ محترمہ, جی وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں چلی تھیں. صحیح ہے. ان کا وہ سفر عبادت ڈائریکٹلی ایز سچ نہیں تھا, کوئی نماز ادا نہیں کر رہی تھی, کوئی روز, وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں چلی تھیں اور یہاں ان کو تیز چلنا پڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اہلیہ کے ساتھ جو شفقت اور کرم نوازی فرمائی, حالانکہ وہ نبی تو خیر انبیاء مردوں میں سے ہوئے ہیں اور نبی نہیں صالح تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا اس طرح چلنا, ان کے جو قدم ہیں, جی اب جتنے بھی اس کے بعد نبی آئے, صحیح ہے, جتنے بھی ولی اسی طرح تیز قدم چلے وہاں. یعنی کوئی بھی ہے, کوئی نیکوکار ہے, خطا کار ہے, کوئی امیر ہے, غریب ہے, صالح ہے, اس نے اسی طرح سے وہاں پر چلنا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کال کی تھی, آج پھر کال کر رہی ہوں, مگر تھوڑا سا ہم لوگ کافی پریشان ہیں. میرا چھوٹا بھائی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 15 سال کے قریب ہو گئے ہیں, کل وہ خواب میں نظر آیا ہے میری چھوٹی بہن کو, جو اچھی حالت میں نظر نہیں آیا. مطلب یہ کہ وہ آدھا بے لباس تھا اور بہت رو رہا تھا, اور میری بہن کو پکڑ رہا تھا کہ پلیز تم مت جاؤ, ادھر ہی رہو. امی بہت پریشان ہیں, بہت پڑھ پڑھ کے اس کو بخش رہی ہیں. تو آپ کیا بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں پروگرام, ہم ساتھ ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, ہم آگے عرض کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے بھائی ان کی بخش و مغفرت فرمائے, اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آپ لوگ مطمئن رہیں, جو برزخی معاملات ہیں ضروری نہیں ہے کہ انسان جیسا مشاہدہ کر رہا ہے بالکل ویسا ہی ہو. تو انشاءاللہ مزید بالکل ایسے ہی بالکل صحیح ہے. یہ خواب ظن کی بات ہے, گمان ہے, یہ ریالٹی تو نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح ہم بندوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ہے. تو خواب کی تعبیر بھی جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہے. بالکل ہے, بالکل صحیح. تو اس لیے کہ جو ہمارا جو فرض بنتا ہے, جو بندہ کو دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے اصال ثواب کرنا, اور یہ یقیناً یہ چیزیں اس مرحوم کے لیے نفع بخش ہیں, اور اس اصال ثواب میں بندہ نفل پڑھ سکتا ہے. جو فیملی ہے وہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب موقع ملے 2 رکعت نماز نفل, 4 رکعت نماز نفل, جتنوں کو موقع ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں, صدقہ و خیرات کریں. اور یہ چیزیں ان میں گریٹ ریوارڈ ہے, اور ان خاص کر ان ایام میں, برکت والے ایام میں, ان کے نام سے قربانی کر دیں. یہ بڑے نفع کے کام ہیں, اور یقیناً اس سے ان کا ریلیف بھی ملے گا, درجات بھی بلند ہوں گے. بالکل. اور وہ اسی طرح سے مختلف جو صدقات جاریہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور یقیناً آپ کرتے بھی ہوں گے. جی, اور لیکن جب آپ کو اس طرح سے محسوس ہو تو انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ کر دیں, اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا, اور آپ کے بھائی کا جو سفر آخرت ہے اللہ رب العزت اسے بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. ہم بھی دعا کریں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مانچسٹر سے مسز حسین بول رہی ہوں. دعاؤں کے لیے درخواست کرنی ہے, میری صحت کے لیے دعا کریں, گھر میں بچوں کے لیے, سب کے لیے. اس مبارک دن کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے, گھر پہ کرم. آمین 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 آمین. اور آنے والے سال اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بنا لیں. آمین آمین. ابھی تک ویسے آپ کی حاضری ہوئی مسز حسین پہلے؟ الحمدللہ میں ہوا ہی ہوں, اور ہسبینڈ کے لیے عمرہ بھی کر کے آئی ہوں 2 دفعہ, ہسبینڈ کے ساتھ بھی عمرہ کیا, لیکن انہوں نے ابھی حج نہیں کیا. تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی اگلے سال زیارت پہ بلا. اس سال خیال تھا لیکن اللہ کی طرف سے نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے حالات تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک زندگی میں بلا لے پھر دوبارہ اس کا. میری صحت کے لیے تھوڑا دعا کریں, میں طبیعت تھوڑی ناساز ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی تندرستی دے. آمین ثم آمین. جی اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت, صحت, تندرستی, سلامتی نصیب فرمائے, اور آپ دونوں کو اپنے بچوں سمیت اللہ کریم حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادتیں بار بار اللہ کریم نصیب فرمائے. اور بالکل ساتھ ساتھ یہی دیکھیں, یہ حرم شریف کا ایک شوق اور اشتیاق ہونا, نیت المؤمن خیر من عملہ. اور جب بھی انسان جو ارادہ بھی کرتا ہے, اذا ہم بحسنۃ, اللہ رب العزت اس پہ بھی نیکی کا عطا فرما دیتا ہے. ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا اگر کچھ اس پہ یہ جو کالر تھیں ان کے بھی اطمینان قلب کے لیے کچھ مزید بھی اگر اس میں ہم ایڈ کر دیں تو بہتر ہے. ظاہر ہے وہ پوری فیملی پریشان ہے, اللہ ان کو آسانیاں عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض کا انڈیکیشنز ہوتے ہیں,
اور بندے کو کی توجہ دلاتے ہیں کہ آدمی راہ راست پہ رہے، اللہ کی یاد کو اپنا سرمایہ بنائے. تو جب بھی ایسی کوئی چیز انڈیکیٹ ہو تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ساری جو آسانیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہیں. تو آدمی ان چیزوں کو کسی بھی نیگیٹو سینس میں نہ لے، بلکہ ان میں اپنی توجہ اللہ کی طرف اور اپنی عبادت کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. وہی اس کے لیے بھی سکون کا باعث ہے، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی نفع کا کام یہی ہے. صحیح. خیر کا کام جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے وہ تو خود نیکی کما رہا ہوتا ہے، لیکن کرم نوازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جب وہی نیکی کسی کو اسال کر دی جاتی ہے اس کا ثواب، تو اس جو ریسیپینٹ ہے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور بندہ خود اس سے خالی نہیں ہو جاتا. صحیح. اس بندے جو کرنے والا ہے نیکی اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. صحیح ہے. تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، بعض اوقات یہ خوابوں کے بارے میں تو اکثر پوچھا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر بھی، اور ویسے بھی اگر زندگی میں کوئی دشواری محسوس ہو، اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ البقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو. مدد کا حقیقی منبع اور مصدر تو اللہ کی ذات ہے. ایسا ہی. اور جو مدد اس کی طرف سے آتی ہے وہ پرفیکٹ ہے اور وہ کافی ہے. صحیح ہے. اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. تو ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ارشاد ہے قرآن پاک میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا رہتا ہوں. جب بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات کو جس طرح سے لک آفٹر کرتا ہے اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم اپنی توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مزید زیادہ جتنی ممکن ہو سکے بندے سے، صحیح ہے، کہ وہی ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. بالکل. مراد و وظائف، درود پاک، صدقہ و خیرات، ہر نیکی جو ہے یہ فائدہ مند ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل درست ہے. کیونکہ انسان وہ پریشانی کا شکار ہو جائے اور یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھئی اب کوئی صورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں، وہ تو بڑا کریم ہے. یہ حکم ہے اس کا. بالکل. اور اس میں شیورٹی ہے کہ جب مایوسی سے منع کیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ فضل ہوگا. بالکل ہوگا. ورنہ مایوسی سے منع نہ کیا جاتا اگر اس کا حل یا سلوشن نہ ہوتا تو یہ بات درست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسی سے ریلیٹڈ ایک فرمان ہے، میں آپ کے لیے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی انسان کسی کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو جس کے لیے وہ کیا جا رہا ہے اس کے بھی درجات کے اندر جب بلندی ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب اب اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جاتا ہے استغفار ولدک لک. بالکل موجود ہے، حدیث پاک واضح ہے استغفار ولدک لک. یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی، یعنی اس میں تو ولد کی بات ہے نا، تو اشارہ یہ ہے کہ اس کے کوئی بھی عزیز جو ہے وہ اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا فائدہ یقین اس بندے کو پہنچتا. تو کہتا ہے میں تو چلا آیا، میں تو اب کچھ کر نہیں سکتا، میری تو بک آف ڈیڈ کلوز ہے، تو یہ میرے خیر میں، میری نیکیوں میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، اور میرے جو ٹریٹ ہے، میرے جو درجات ہیں یہ ایلیویٹ کیسے ہو رہے ہیں. بالکل ایسا. ہاں، تو پھر اللہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بے استغفار ولدک لک. سبحان اللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، کیا حال ہے؟ پچھلے دنوں آپ اپیل کر رہے تھے مسجد قباء کے نام سے، کوئی اپیل کری تھی آپ نے؟ جی جی. اس وقت میں نے 100 پاؤنڈ کا کہا تھا، میں کہاں دوں؟ میرا میں کارڈ پہ میرا. اچھا، یہ کنٹرول روم میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ اس حوالے سے بات کر لیں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Can I ask 2 questions about Qurbani, please? Yes, my sister. Okay, so the first question is, if, for example, my mother wants to do her parents' Qurbani who have passed away, does she just have to just do 1 herself and then 2 her parents? Can she do both of them together? And the second question is, for like a baby we're doing a Qurbani, can we cut it as soon as impacts like cut his hair and nails, as soon as it's done, the Qurbani? ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پہ بالکل ٹھیک ہے میری بہن، اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اجر اور ثواب عطا فرمائے. اور یہ جو قربانی آپ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کی والدہ صاحبہ، اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، چونکہ یہ بابرکت ترین دن گزر رہے ہیں، اور میں اس کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلی کالر تھیں انہیں کے ساتھ ہی اگر اس چیز کو بھی کہ جو اپنے آپ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے اپنی قربانی واجب ہے، اور دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا سنت نفل دونوں ہے. سنت اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور باقی جو کسی دوسرے کی طرف سے بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ نفل بھی شمار ہوتی ہے. تو جو اپنی قربانی یہ واجب ہے. یہ کرنے کے بعد پھر والدین کے بھی آف پہ یا اور فیملی میں جو مرحومین ہیں ان میں سے کسی کے بھی آف پہ بندہ کرے. بعض لوگ ایک قربانی کرتے ہیں، اور اگر جو نفلی قربانی ہے اس میں ایک قربانی میں اگر زیادہ لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے جائیں تو ان سب کو پوری قربانی کا ثواب ہوگا. صحیح. لیکن اپنی قربانی جو ہے وہ الگ سے کرنی چاہیے، اس میں جو دیگر نام ہیں وہ شامل نہیں کرنے چاہیے. اپنا جو واجب ہے وہ الگ سے ادا کرنے کے بعد پھر نفلی قربانی جتنے افراد کے لیے ایک کریں، سب کے لیے ایک سے زیادہ کر سکیں تو وہ درست اپنی استطاعت کے اوپر منحصر ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں. اب جیسے اگر آپ کی والدہ صاحب اپنے دونوں والدین کی طرف سے الگ الگ جانور دینا چاہتی ہیں یا الگ الگ شیر پیش کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ممکن ہے، اور اگر دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے وہ کر دینا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے، مگر پہلے اپنی قربانی وہ ضروری ہے. اچھا، قربانی کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال کاٹنے کے حوالے سے وہ کب ہے؟ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بھائی میرے نا 2 سوال ہیں. جی. پہلا یہ میرا سوال ہے صدقے کے بارے میں کہ میرے ہسبینڈ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں کہ بچوں کو کوئی چیز لے دو، تو ویسے بھی میں ڈیلی اپنے بچوں سے اور اپنے اوپر سے نا 1 پی یا 1 پاؤنڈ جو ہے نا وار کے تو صدقے کے لیے رکھتی ہوں. تو بھائی وہ جو پیسے بچوں کو دیتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز کچھ منگوا دو، تو میرے بچے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں لینا، ہم نے نا غریبوں کو یہ پیسے دینے ہیں. تو بھائی کیا ہم وہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہی ہیں. جی میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رھی ہیں. جی. تو بھائی وہ میں نا ایک ہمارے نیبر ہیں تو وہ ہر ماہ نا پاکستان بھیجتے ہیں، تو میں ان کو دے دیتی ہوں نا. تو بھائی ایسا میں گناہ تو نہیں اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر جو ہے نا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس پہ عرض کرتے ہیں. تو بھائی میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے وقت میں برکت نہیں ہے، جیسے کام 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 نا، ٹھیک ہے، تو پلیز مجھے کوئی بتائے وظیفہ. اور جو یہ جو انکل بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے ابھی یہ بات کی تھی، کوئی آیت پڑھی تھی کہ میرا اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو یہ بتا دیں یہ کون سی صورت میں آیت ہے نا، پلیز یہ بتا دیں بس. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور یہ خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کے اندر ہم مسائل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، حج بیت اللہ کی جو برکات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. دوسرا جہاں تک بات ہے قربانی اور بالوں کا سلسلہ، اس میں اصل تو یہی ہے کہ جو انسان موافقت کر رہا ہے. جس جگہ آپ کی عید کی نماز ہے نا، مثلا ہمارے جب یہاں عید ہو جائے گی تو ہمارے لیے پھر اس کے بعد ناخن بھی تراشے جا سکتے ہیں، بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں جس جگہ آپ خود موجود ہیں. احکام ہمیشہ اپلائی ہوتے ہیں جس جگہ آپ خود موجود ہیں. مثلا آپ گھر میں ہیں تو آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خود ہی چلے آئے ٹریولنگ میں، صحیح ہے، تو اب آپ پھر سفر کے احکام اپلائی ہوں گے. تو جہاں آپ ہیں وہاں کا حکم چلتا ہے. صحیح ہے. ہماری قربانیاں جو ہیں وہ ہم نے، چونکہ نیڈ از گریٹ اوور دیئر، سو ہم نے دوسرے ملکوں میں اپنی قربانیاں بھیج دی ہیں. صحیح ہے. تو وہاں ممکن ہے کہ 1 دن بعد بعض ممالک میں نا ہم سے بعد عید ہو رہی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے، بلکہ ممکن ہی حقیقت ہے کہ اس پرٹیکولر کنٹری میں اگر ہماری قربانی انہیں بھیجی ہے تو 1 دن بعد ہی وہ اینیمل سلاٹر ہوگا، اس دن نہیں ہوگا جس دن امید کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا، جہاں ہم ہیں وہاں کا حکم اپلائی ہوگا کہ جب آپ نے عید کی نماز پڑھ لی، یوں سمجھیے کہ عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، اور اگر آپ یہاں قربانی کرنا چاہتے تو آپ اینیمل سلاٹر کر سکتے تھے، آپ کو رکاوٹ تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا وہ رکاوٹ جو تھی بال کاٹنے کی یا ناخن تراشی وہ بھی اٹھ گئی ہے. وہ بھی اٹھ گئی. اور دوسرا اس میں اس کے بالکل ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو وہ عید کا دن بن رہا ہے تو اب ہمیں قربانی بھی اسی دن کروانی چاہیے. تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ جانور موجود ہے اس ملک کے مطابق جو ہے وہ قربانی کی جائے گی. ایک اور کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال مولانا صاحب، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میں نے دعا کے لیے فون کیا، مجھے ڈپریشن ہے تو میرے لیے دعا کریں، اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، اور جو میں نے قربانیاں 2 دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. آمین آمین. کتنے عرصے سے آپ کو یہ ڈپریشن ہوا؟
یہ تقریباً 2 سال ہو گئے. پہلے بھی 1-2 دفعہ میں نے آپ کو فون کیا دعا کے لیے نا. اللہ آسانیت. تو انشاءاللہ ہمت و حوصلہ سے کام لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کچھ ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں یہاں پہ؟ تو مختلف بڑی اچھی جو ہے نا یہ مختلف کر رہی تھی, تو یہ جو وائرس چل رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہیں پوائنٹ اب ملتے ہی نہیں ہے ڈاکٹر. اچھا چلیں اللہ رب العزت آسانی فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گوئیں جی, انشاءاللہ اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Me and my cousins are trying to get a part-time job, but we're not able to. So could you give us something to pray? You and your cousin? We're not able to get any jobs right now. So have you got something for us to pray? Okay, inshallah. And could you do dua for my whole family, please? May Allah subhanahu wa ta'ala make everything easy for each and every one of you. And I watch your program every day and it's really informative. Just the do one. Jazakumullah khairan. So do you understand Urdu? Yeah, I do. Perfectly. چلیں ماشاءاللہ, that's very good. میں بھی آپ کے لیے دعا گوں, میری بہن, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے, اور پھر انشاءاللہ جو آپ کے حوالے سے بھی عرض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ عاجز سلمان. جی عاجز صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ فرماؤ. جی عاجز صاحب کیا کہیں گے, آپ لائیو میں بات کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا سی بھائی جڑے دنیا میں چلے جانے نے انہوں نے قربانی کتنی باری دینی پینی ہے, یا تساں کو دینی ضروری تو نہیں ہونی, ایک نفلی قربانی ہونی ہے, اور تساں جدو مرضی کرنا چاہو, مطلب جتنی دفعہ کرنا چاہو. جی پر لیمٹ کوئی نہیں لیمٹ نہیں, اس نے جتنی باری طبیعت کرا, جتنی باری میسر ہوا کری چھوڑو. ٹھیک ہے نا صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. بالکل اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے. اچھا جی, خاوند پیسے دیتے ہیں اور اس کے لیے خرچے کے لیے ظاہر ہے وہ دیتے ہیں, اور وہ آگے اب بچوں کو دیتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ بچے جو ہیں ان کا بھی یہی ذوق اور شوق ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں. اور دوسرا بھی اس میں یہی ہے نا کہ چونکہ خاوند نے تو ان کو دے دیے, ان کے سپرد کر دیا, اگر بجٹ ان کے حوالے کر دیا ہے تو اس میں سے یہ اپنی مرضی سے پھر خرچ کر سکتے ہیں جیسے بھی چاہیں. ہاں تو اگر ایک ایسی رقم پڑی ہے جو خاوند کی ہی ہے اور اس میں ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, تو دو ہی طریقے ہیں. اگر ٹائم نہ ہو ان سے پرائر پرمیشن لینے کا تو ضرورت پڑتی ہے, گھر میں بندہ رقم لے لیتا ہے, ایسے ہی تو رقم لینے کے بعد ان کو انفارم کر دیا جائے کہ یہ ضرورت پڑی تھی, ہم نے لے لی اوور اینڈ ابو دی بجٹ لمٹ. یا اگر وقت ہے تو جب وہ ان کام سے واپس آئیں تو انہیں کہا جائے کہ اپنے بجٹ کو انکریز کر دیں, لیکن جو پہلے سے رقم دے رکھی ہے, صحیح ہے, بجٹ بھی دیا ہے اور یہ فریڈم بھی دے دی ہے کہ یو کین اسپینڈ اٹ ایز یو وش اور ایز اٹ از اپروپریٹ. So if she gives from that amount something to the children and she administers like she mentioned, that's all fine. بالکل جی, اور بلکہ اس میں بڑا اجر اور ثواب بھی ہے. عام طور پہ خیر کے کام میں صرف کر رہی ہیں, بالکل خیر کے کام کے اندر, اور پھر ساتھ آپ نے بچوں کے حساب سے تربیت کی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے. وقت میں برکت, یقیناً وقت سبھی کو ایک جیسا ملتا ہے, 24 آورز ملتے ہیں, مگر اسی کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جو بہت سارا کام کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو وہ کافی نہیں ہوتا. تو یہ شکایت تو ہے, اس میں کچھ بہرحال اس کی ڈیپتھ میں بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنی ایکٹیویٹیز دن کی شروع کرے تو اگر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہے, سب سے پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضری دی ہوئی ہے, تو یقین اللہ تعالیٰ اس کے جو ڈیز کی ایکٹیویٹیز ہیں اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور آسانیاں بھی عطا فرمائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کو کام شروع کرنے لگے, اگر اس کا یکجہتی کام ہے, ایک قسم کا ہے, مثلا بندہ آفس ورک شروع کرتا ہے یا اپنا بزنس کھولتا ہے, تو اس کو شروع میں جو ہے ابھی اپنا کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لے. سورہ فاتحہ کا لفظی معنی اوپنر ہے, تو اس میں بڑی برکت ہے. جو بندہ سورہ فاتحہ سے آغاز کرتا ہے اپنے کام کا, اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ تھوڑے وقت میں اللہ کے فضل سے زیادہ کام نپٹا لیتا ہے. اور وہ جو ہماری بہنیں جو آڈ قسم کے کام کرتی ہیں, کوئی ایک کام پہ فوکس نہیں ہے,
ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ وہ یہ کام کر لیں گے. تو گھر کے کام بھی بعض اوقات ان کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سارا کام کیا پھر بھی کام ختم نہیں ہوا, تو ٹائم نہیں ملتا. تو یہ اس میں انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. بالکل. یہ ایک روحانی پہلو ہے میں سمجھتا ہوں, اور بالکل اس کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم مینجمنٹ ایک سکل ہے. ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا سکل ہے کہ جس کے طرف آپ کو ضرور توجہ کرنی چاہیے. اس پر تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے. اگر آپ اس کو مینیج کر لیں اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہو آپ کا اپنا آپ اپنا روز کے ایک روٹین اپنے لیے سیٹ کر لیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ہوگی اور اس کے اندر آپ کے کام اچھے طریقے سے پورے بھی ہوتے جائیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, سال کے افضل ترین دن گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان دنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کی کثرت کیجئے, اللہ رب العزت کو یاد کیجئے, درود پاک کی کثرت کیجئے, اٹھتے بیٹھتے تسبیح و تحلیل کا اعادہ کرتے رہیے, کیونکہ یہ وہ بابرکت ترین دن ہے کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کرنے کو ترغیب دلائی ہے. فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. تو انشاءاللہ اس کی طرف ساتھ ساتھ توجہ کریں, اور یہی ہمارے پاس چند لمحات ہی کہہ لیجئے دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے, مگر پھر بھی انسان اگر اس سے غافل ہو جائے تو بڑی محرومی کا معاملہ ہو جاتا ہے. ان اوقات سے پورے کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کی رحمت ہمیں دعوت دے رہی ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کی محبت ہے, اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد قل یا عبادی الذین اسرفوا, جن لوگوں نے زیادتی کی ان کو بھی رب اپنی طرف نسبت فرما کے اپنا بندہ قرار دے رہا ہے. ایسے ہی تو یہ اس کی محبت ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, جو اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کر بیٹھے پھر بھی وہ بندے میرے ہی ہیں. صحیح ہے. ایسا پیار کون کرتا ہے. صحیح ہے. اپنے والدین بھی جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد والدین بھی ان کو ڈس آن کر دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے, وہ کریم ذات ہے جو اپنے بندوں کو گناہوں کے باوجود بھی سب کچھ عطا فرماتا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے پیار کرتا ہے, جو وہ موقع اس نے دیا ہے اس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. کچھ کالرز کو ساتھ سے شامل کرتے ہیں, پھر ساتھ جوابات کو بھی رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کی کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہاں میں ٹھیک ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر دس ایئر میں اپنی اور حضور پاک کی قربانی دے رہی ہوں تو نیکسٹ جو ہے وہ میں پھر دوں تو کس کی دے سکتی ہوں؟ حضور پاک کی بھی ساتھ دے سکتی ہوں یا اپنی اور کسی کی دے سکتی ہوں؟ وہ آپ کے اپنے مزاج پہ اپنے ذوق پہ منحصر ہے. آپ ایک قربانی کے اندر جو نفلی قربانی ہے, اپنی تو واجب تو آپ نے دی ہے نا, باقی نفلی کے اندر آپ فرمانی دے دی اپنی سال نہیں اس سال کی دے دی ہے, اور اگلے سال کے حوالے سے اگلے سال اللہ خیر فرمائے تو اپنی تو واجب پہلے دینی ہے. ہاں جی. اور پھر سب سے زیادہ حق تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, قربانی ایک امت کی طرف سے دی, اور پھر ہر قسم کی دوسری قربانی. آپ کی قربانیوں سے تو آج ہم مسلمان ہیں, ایمان نصیب ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر گنجائش ہو مالی طور پر, فرض تو نہیں نہ قرار دیا گیا. حضور علیہ السلام یہ بھی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ فرض نہیں قرار دیا گیا کہ ایک اپنی طرف سے کرو, ایک میری طرف سے لازمی نہیں کرو. یہ بھی کرم نوازی ہے, یہ ایک محبت کی بات ہے کہ جو اگر افورڈ کر سکیں تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور پھر اپنے والدین خواہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے والدین یا جو اعزاء اقربا جو دنیا میں موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا, جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ایصال ثواب کا کام کرنا. یہ یاد رہے کہ ایصال ثواب زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے. صحیح ہے. اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا ان کے لیے ثواب کا باعث ہے. صحیح. چلیں ایک اور کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میں دعا کرانا چاہتی ہوں میرے لیے. میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں, میری صحت کے لیے اور میری فیملی کے لیے, اور میری دو نوازی ہے جو تھوڑا بہت سنتی نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, انہوں راہ راست پہ آ جائے. کل مومن کی اولاد کو اللہ پاک ہدایت دے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے نا, میں پاکستان 6 مہینہ ہو گیا اس کی شادی کو,
कोई वीजा का कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी बीवी के लिए दुआ कर दो कि उसको वीजा मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए हर तरह की आसानियाँ अता फ़रमाए। ये वो दिन हैं कि जिन दिनों के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुसूसी तौर पे अपने औलाद के हवाले से दुआ का अहतमाम करते रहे, और इसी यकीन के साथ आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्र के उस हिस्से के अंदर औलाद अता फ़रमाई कि जब कोई उम्मीद न थी, इलाहुल आलमीन तो अपना करम और फ़ज़ल फरमा, मेरी औलाद को नेक बना दे, साले बना दे, और उनके बच्चों को भी नेक साले बना दे, और उसके साथ साथ आपके जो दीगर मसाइल हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से आप भी दुआ गो रहे हैं, हम भी दुआ गोएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए हर तरह की आसानियाँ फ़रमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो मुफ्ती साहब? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं एक दिन इशा तहज्जुद पढ़ने में रोज उठती हूँ, तो मैंने एक वितर नमाज पढ़ने के लिए तहज्जुद में भूल गई, फिर बिगिनिंग टाइम हो गया, तो वो वितर खाली पढ़ना और पूरी नमाज कज़ा करने की, ये मुझे समझ में नहीं आई, तो पूरी नमाज कज़ा करी मैं। यानी रात आप क्या वितर भूल गई थी? हाँ, मैं वितर छोड़ दी थी। मैं तहज्जुद पढ़ने रोज उठती, तो मैं बोली चलो सुबह में तहज्जुद के टाइम में पढ़ लूंगी। ठीक हो गया, ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे पहले वो एक कॉलर आई थी और वो आयत करीमा का जिक्र कर रही थी, तो वो उसका आयत नंबर इस वक्त एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बाद में आप दूसरे लेक्चर में आपको नंबर रेफरेंस दे दिए, कुरान पाक की आयत है, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपने तमाम मामलात, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, और अल्लाह ताला अपने बंदों के मामलात को बेहतर देखने वाला है। बिल्कुल ऐसा इसका रेफरेंस आयत का मिल जाएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में अर्ज़ कर दीजिए। अच्छा, दूसरा आपने साथ मेरी बहन जिक्र किया था जॉब के हवाले से, और देखें जॉब के हवाले से भी दोनों चीज़ें हैं, उसमें से एक तो ज़ाहिर है यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, आप उनको फॉलो करें, एज ए वॉलंटियर भी कहीं पर मौका मिलता है उससे भी फ़ायदा उठाएं, और उसके साथ साथ जहाँ पे वजीफ़े के हवाले से बात है तो मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र किया करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी होता है। अब फ़जर की जो सुन्नत और फ़र्ज़ हैं उन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आप 99 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ वही एक तस्बीह पढ़ के आप यही एक दुआ मांगें कि इलाहुल आलमीन तो जॉब के मामलात के अंदर मेरे लिए आसानियाँ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आसानियाँ भी करेगा और आपके लिए बेहतरी का मामला भी फरमाएगा। अच्छा, डिप्रेशन आजकल बड़ा मसला बना हुआ है। ये है मसला, उसमें इसके जो कंट्रीब्यूटर हैं वो हमारे सरकमस्टांसिस भी हैं, और बाज़ औक़ात चीज़ों का इलाज भी करना होता है और कुछ परहेज़ भी करना होती है। सही है। तो जो हमारे ज़ाती मामलात होते हैं हम उनको देखें कि कहाँ कहाँ हम परहेज़ से अपनी उस रूहानी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है, बेशक बेशुमार वज़ाइफ़ हैं, लेकिन हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि जो ये वजीफ़ा करना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो इसके मुकाबिल, इसके नतीजे में अल्लाह ताला बंदे की बहुत सारी मुश्किलात को आसान फरमाता है, बहुत सारी मुश्किलात को, और उनमें सबसे जो कम मुश्किल जो हज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इस वजीफ़े के नतीजे में वो दिल की परेशानी है। और दिल की परेशानी, डिप्रेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है, और जब इंसान का दिल परेशान है तो बाकी किसी काम में दिलचस्पी नहीं है। तो फरमाया कि इस वजीफ़े के सामने, इस इलाज के सामने जो कम तरीन बीमारी है वो दिल की परेशानी है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। तो मेरी गुजारिश है नाज़रीन किराम से कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का वजीफ़ा किया करें। आप अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अल्लाह उसमें आसानियाँ अता फरमाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनको साथ शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब। जी जी इमाम साहब, मैंने आपको ख्वाब सुनाने थे 2 छोटे छोटे। अच्छा, अभी तो हम ख्वाब वगैरह के हवाले से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ही, ये तो एक ख़ास तौर पे हज के हवाले से नशरियात हैं और उसमें से भी फिर कुछ शरई मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैं कुर्बानी के बारे आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हम पाकिस्तान या इंडिया में या जहाँ भी भेज देते हैं, सारी कुर्बानी भेज देते हैं, तो ऐसे ठीक है कि इधर भी करनी चाहिए, ज़रूरी है एक आध? ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज़ कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے کچھ عدت کے بارے میں پوچھنا کہ اگر کوئی 13-14 سال سے پہلے ہی الگ رہ رہا ہو, سیپریٹ رہ رہا ہو میاں بیوی, اور پھر خاوند کی فوتگی ہو جائے تو کیا پھر بھی بیوی کو عدت گزارنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے, اہم سوال ہے آپ کا, انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, جو یہ فوٹو نکال لیتے ہیں فون پہ یا فلم بنا لیتے ہیں, تو کیا ان کو بنانا چاہیے یا کیپ کرنا چاہیے یا ڈیلیٹ کر دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ. فوتگی کے وقت جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, ہاں فوتگی فوٹو بھی کھینچ لیتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں مردے کی. ٹھیک. تو اس سے مردے کو کوئی عذاب وغیرہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کر لیتے ہیں فون میں, تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, میں عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب, کیا حال ہے؟ جی اللہ کی کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کا ذکر ہی کر رہی تھی تو میں نے ایک دم اپنا موبائل کھولا تو آپ مجھے نظر آئے پروگرام میں. اچھا ماشاءاللہ. سوچا چلے میں بھی. اچھا یہ آپ آج کل تو قربانی کے لیے کل آپ کی اپیل ہی نہیں ہوئی. آج ہوگی انشاءاللہ. ہاں اچھا آج ہوگی. میں نے کہا آج بیچارے غریب لوگ ہیں پاکستان میں ہر جگہ, تو ان کے لیے مدد ہو جانی چاہیے, تو کل نہیں تھی. چلے خیر, اچھی بات ہے. اور 7:30 مجھے دعا میں یاد رکھیں, میں بھی اپنے اللہ کے گھر جاؤں. تو ویسے میں نے حج کیا ہوا 20 سال پہلے. اچھا جی, اس کے بعد پھر یہ چانس لگا 4-5 سال سے میں ویسے بیمار تھی. اب میری طبیعت کافی بہتر ہے, تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ادھر جاؤں, تو اپنے اللہ کے حضور. تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں. اور اچھا اس میں خاص بات یہ ہے, دیکھیں عام طور کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اور اپیل ہو رہی ہے, ایک اور اپیل ہو رہی ہے, لیکن ان کا مزاج دیکھیں. اور ماشاءاللہ اسلام چینل اردو کے بہت سارے ناظرین کا یہی خوبصورت مزاج ہے کہ وہ یہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ایک اور موقع ملے نیکی کو کمانے کا. اللہ ان کو اس نیکی کا اور سخاوت کا صلہ عظیم عطا فرمائے, رب قبول فرمائے. آمین آمین. اچھا اب کچھ مزید سوالات بھی تھے, ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل اگر کرتے جائیں. یہ جو اس میں وطروں کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے جو بات کہی ہے, جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا عموماً, وہ چونکہ اس وقت وطر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, اور جن لوگوں کو اٹھنے کا یقین ہوتا ہے وہ پوسٹ پون کرتے ہیں اور پہلے وطر پڑھ کے پھر تہجد پڑھتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کیونکہ بندہ اٹھ ہی نہیں پایا صحیح ہے تہجد کے لیے بھی, اور فجر کا ٹائم ہو گیا, تو وطر پھر قضا ہو گئے, تو صرف وطر کی قضا کرنا ہے, پھر عشاء کے فرضوں کی قضا نہیں کرنا ہے, وہ تو وقت پہ ادا ہو گئے. تو صرف وطر کی جو قضا ہے وہ کرنی ہے, ان کو لوٹانا ہے, لیکن جو نماز عشاء ہے وہ ادا ہو گئی اپنے ٹائم پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اچھا اسی طرح سے جو اگلا ہے سوال, وہ بڑی سمپل سی اور بڑی آسان سی بات ہے, جس میں آپ نے قربانی کے حوالے سے کہا ہے. بالکل آپ یہاں پہ بھی کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پاکستان کے اندر یا کہیں اور کرنا ہے, قربانی جو اوورسیز کی جاتی ہے نفع کے اعتبار سے اس کا فائدہ زیادہ, اس لیے کہ وہاں ضرورت زیادہ ہے. اس کے دونوں پہلو ہیں نا, ایک تو یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ ایک اس کا وہ ہے کہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ, اور اگر اس کو اس کا ایک دوسرا پہلو یہ اگر سامنے رکھا جائے کہ جس کے اندر یہاں کی جو جنریشن ہے اگر تربیت کے لیے آپ کبھی کبھی یہاں کر سکتے ہیں, لیکن مطلب اس کا یہاں تھوڑا سا کرنے سے ایک مشکل یہ پیش آتی ہے, تربیت کا پہلو ہمارے پیش نظر ہے. صحیح ہے. دوسری مشکل یہاں یہ پیش آتی ہے کہ جو غرباء و مساکین, جو ان ٹرو سینس جو غرباء و مساکین ہیں, صحیح ہے, ان کا جو پورشن ہے وہ آپ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اگر وہ نہیں ہوم لیس ہیں, ممکن اگر ایسے بندے مل جائیں تو ٹھیک, اگر نہ مل پائیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا چیلنج بن جائے گا. تو تربیت کے لیے میرے خیال میں ویسے وہ جس ادارے کے حوالے سے بھی ہم نے بات بھی کرنی ہے مسلمانز کے حوالے سے, ان کا تو یہاں پہ باقاعدہ لنگر چلتے ہیں مختلف شہروں کے اندر, تو وہ ضرورت اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے. اچھا اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ ہے خاوند کی عدت, کہ اگر وہ عرصے سے الگ رہ رہے ہیں, اب اگر ان کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ فوتگی ہو جاتی ہے, خاوند فوت ہو گیا, تو اس کی کیا؟ جی اگر وہ عرصہ دراز سے الگ رہ رہے ہوں تو یہ اب جو خاوند کے فوت ہونے کے بعد ان کی جو عدت اپلائی کرے گی وہ عدت وفات ہے, 4 مہینے 10 دن وہ عدت وفات ہے, اور کسی بھی ایج میں ہوں تو وہی عدت وفات اپلائی ہوگی. صحیح ہے. اور اگرچہ
जितने अरसे से भी सेपरेशन हो, वो 1 साल हो कई सालों पे भी मुहित हो, सही है। तो शरीयत का कानून यही है कि जब भी खामद फोत हो, खा वो फौतगी तक इकट्ठे रह रहे थे तब भी, सही है, या फौतगी से पहले ही उनकी बरसों से सेपरेशन चल रही थी, सही है। अगर फॉर्मली तलाक नहीं हुई थी सही तो फिर जब खामद फोत हो जाए तो इद्दत वफात है, सही और वो 4 महीने 10 दिन होगी। सही है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से ये एक नया जो हमारे यहाँ कल्चर भी है और एक चीज़ भी है कि जिसमें जो फौत हो जाते हैं फौत शुदगान, उनकी वीडियोस बनाना, फिर पिक्चर्स बनाना, इसकी कहाँ तक मतलब जनाजा भी पड़ा है और उसकी वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, इसको कहाँ तक शरीयत में? देखिए इमाम साहब, चीज़ें बेस्ड होती हैं ज़रूरत के ऊपर, तो ये चीज़ ज़रूरियात में से तो नहीं है, लेकिन इसका एक पहलू ज़रूरत का निकल आता है। आपको आपके इल्म है और हम हमारे नाज़रीन भी ये जानते हैं कि आज ये जो सोशल मीडिया है या जो तस्वीर है, वीडियो है, ये एविडेंस का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सही है। तो अगर कोई किसी बंदे की डेथ इस सूरत हाल में हुई है कि जो अननेचुरल है या कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो उसमें तो ये हेल्प करेगी। सही है। और उसमें इसको कंसीडर किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। सही है। तो उसके लिए तो ये ज़रूरत है। सही है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अगर इससे लोग इज्तनाब करें तो ये ओला है। तो अगर कोई कर लेता है तो आजकल चूँकि वो जो रीज़न थी उसमें तस्वीर में भी, और वीडियो तो ज़माने में थी नहीं, तस्वीर का हुक्म था, तो वही तस्वीर हुक्म वीडियो को भी अप्लाई कर सकता है कि जब कहीं ये ख़दशा था कि लोग जो है वो पूजा ना करना शुरू हो जाएं या उसको इतना उसके साथ अटैच ना हो जाएं कि कोई उससे इस्लाम के किसी हुक्म पे कंप्रोमाइज़ हो, तो उस हवाले से वो इल्लत तो आज इस दौर में पाई नहीं जाती कि कोई बंदा तस्वीर से ही उसकी पूजा शुरू कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो असली हुक्म अपनी जगह पे है। इज्तनाब करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पे इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह की करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना था, ये नहीं आपके चैनल का नहीं, मैं कह रही मैंने ना 6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैंने ना उनको लिए पैसे दिए थे, तो अभी 6-7 साल हो गए, उन्होंने आज हमें बताया नहीं कि उन्होंने पंप लगाया है नहीं लगाया, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो हमने पैसे दे दिए थे, सब कर दिया, लेकिन आज तक उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। आज 6-7 साल हो गए, तो मैंने उसका पूछना था कि वो हम कैसे कर सकते हैं? हमने तो पैसे भर दिया, तो उसका तो हमें मिलेगा ना कुछ, लेकिन ये कि अभी हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हस्बैंड मरहूम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह करीम उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि पहले आपने बड़ी अच्छी तरह से ये क्लियर कर दिया कि ये इस्लाम चैनल की बात नहीं है, किसी और चैनल के ऊपर इस तरह से हुआ है और ये ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप किसी को अमानत देते हैं तो उसका हक़ बनता है कि उसकी आपकी अमानत जो है वो पूरी तरह से उसको लगाए। और तीसरा पहलू वो ये भी है कि आपने जो अमल कर दिया है उसका तो आपकी नीयत से उसका सवाब आपको मिलेगा, इसलिए कि आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। सही है। ये दरमियान में जो वकील है अगर उसका कसूर है, सही है, उसका मतलब नहीं कि आपका सवाब ज़ाया जाए, आपका सवाब अल्लाह की बारगाह से मिलना था आपको। सही है। और वो यकीनन अल्लाह ताला करम वाज़ी फरमाए। माशाल्लाह जी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे और बरकतें अता फरमाए। ये सवाल जवाब का सिलसिला ये भी जारी रहा और ये जो बाबरकत तरीन दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों की बरक़ात से हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़ीद उसकी इस्तिताअत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त प्रोग्राम का अपने इख्तिताम पे आ पहुँचा है, मगर अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसके अंदर आप भरपूर तरीके से अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए एक खूबसूरत सदक़े जारिया का एहतमाम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह 7:30 बजे मुस्लिम हैंड्स की अपील के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला